ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں مجھے زیادہ زور نہ لگانا پڑے. پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک ہی موضوع پر بات چل رہی ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی زندگی ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا، کوئی ہدف ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آسان ہو جاتا ہے. اسے وقت کے ضائع ہونے کا بھی احساس ہوگا اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے. اور اگر منزل ہی کا تعین نہ ہو، بے مقصد زندگی ہو، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے. غیر مسلمین جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد چونکہ یہ دنیا ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب وہ وقت گزارتے ہیں تو جن چیزوں میں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ٹائم پاس کرنا وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ وقت کو بچانا ہے، جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم پاس کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے. ایک مثال دیتا ہوں انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے یہ جو طلبہ اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کمپنی میں کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے بھئی پر گھنٹہ کام کے کتنے پیسے. اس دوران اگر نماز کا وقت آ جائے اور آپ نکل جائیں نماز کے لیے، آپ کا امتحان ہے، پیپر ہے 1 ہفتے کے بعد، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، درمیان میں نماز کا ٹائم ہوا تو آپ چلے گئے کہاں؟ نماز کے لیے. تو یہ ٹائم آپ کا اسٹڈی میں نہیں لگ رہا، پڑھائی میں نہیں لگ رہا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور دیکھنے والے کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم، بولو بھائی، ضائع ہو رہا ہے. کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں، آپ نماز کے لیے جتنا ٹائم گزاریں گے آپ کے باس کو بھی لگے گا کہ یہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے. اور آپ میں بھی اگر دین کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ جو ٹائم میں لگا کر اور پیسے کما سکتا تھا وہ ٹائم میرا گویا کہ ضائع ہو رہا ہے. ضائع نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم کسی قیمتی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہدف تھا، ہدف آپ کا کیا ہے؟ پیسے کمانا. ہدف آپ کا کیا ہے؟ امتحان میں
کامیابی حاصل کرنا، اس ہدف میں یہ نماز کے ٹائم جو ہے یہ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ کیا ہوگا؟ یہ یقیناً 5 ٹائم نمازوں کا جو آپ ٹائم نکالیں گے یہ اچھا خاصا وقت بن جائے گا. یہ ایسا لگے گا کہ یہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ یہی کسی کام میں استعمال ہو رہا ہے، باقی کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. اب یہ مثال دی ہے نا تو اب حدیث انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، زوجہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے فرمایا کہ کسی کے گھر سے ہدیے میں سیری آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی، تھوڑا سا اس میں سے بچ گیا ہے. ساری کیا کر دی؟ صدقہ. بچ گئی ہے تھوڑی سی، تو آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دی وہ بچ گئی اور یہ تھوڑی سی بولتے کیوں نہیں ختم ہو جائے گی. بچی کون سی ہے؟ وہ ہے. یہ بچی تھوڑی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. ہم اگر گھر پہ آئیں، اول تو آتے ہی نہیں، شادی شدہ آدمی گھر سے شروع میں تو گھر میں رہتا ہے 2-3 ہفتے، اس کے بعد گھر سے کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ. سالوں کا فون آتا ہے پھر آتا ہے گھر میں، اور تھوڑا سا چکر لگائے گا پھر گھر سے باہر. اول تو گھر پہ نہیں آتے، پھر اگر گھر پر آئیں اور پتہ یہ چلے کہ آپ نے جو کچھ بیگم کو لا کے دیا تھا وہ بیگم نے کیا کر دیا؟ کسی غریب کو صدقہ کر دیا. کیسے تیور ہوں گے اور کیسے سیخ پا ہو جائیں گے اور کیا 2-2 فٹ اچھلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ محسوس یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو ضائع کر دیا، اپنے لیے کمایا تھا اور فقیر کو دے کے ضائع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ویژن تھا جنت، اللہ کی رضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جو صدقہ کر دیا ہے وہ تو اپنے ویژن کے لیے استعمال ہو گیا، باقی بچ گیا، جو تھوڑا سا رہ گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ کھا کے ختم ہو جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تھوڑا سا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی تھوڑے سر سے تو زندگی تھی. ہماری طرح تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. آپ کی جو خوراک تھی وہ اتنی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے جتنی خوراک ضروری ہے، لیکن اپنے گھر والوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ دنیا سے دل مت لگانا. بہت کم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا، بہت کم پہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا میرا ویژن نہیں ہے. تو اب دیکھو کہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، کسٹمر کا رش ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں نا، جو بہت دیندار ہیں وہی جاتے ہیں ایسے موقع پہ کہ جب کسٹمر کا رش ہو، قریب میں مسجد ہو جہاں آپ نے جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. ایسے موقع پہ گاہکوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلنا یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں. چھوٹا موٹا دیندار کیا کرے گا کہ یار اکیلے اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے. وہ کیا کرے گا؟ یار اخپل طریقے سے بعد میں پڑھ لیں گے، جلدی جلدی پڑھ لے گا، اٹھک بیٹھک لگا لے گا. تو اب رش ہے تو آپ بھاگے بھاگے جائیں گے اور بھاگے بھاگے بولو بھائی واپس آئیں گے. دل بھی نماز کے دوران آپ کا کہاں اٹکا رہے گا؟ دکان کی طرف. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے. وہ مجبور ہیں، مسلمان ہیں، آخرت میں عذاب نہ آ جائے، ٹھگائی نہ لگ جائے، چلو پڑھ لو، لیکن ٹائم ہے کیا؟ تبھی مزہ نہیں آئے گا اس میں.
یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پھر بھی ثواب دے دیتے ہیں کہ چلو دل نہیں چاہ رہا مگر کر تو رہا ہے. لیکن اگر مقصد آخرت ہو تو مزہ آئے گا ہی اسی ٹائم میں. دکان لگے گی بھائی یہ تو مجبوری ہے، کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، تبھی تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے جب پیٹ میں کیا ہو، نوالا جائے گا. نہیں کھلایا پلایا تو بھی بچہ ہی مار دیں گے، مجبوری ہے. اصل تو کیا ہے، یہ ہے آخرت کی تیاری میں یہ زیادہ مددگار بنے گی. وہ بھی اللہ کا حکم ہے دکان، اس لیے اس کو پورا کر رہے ہیں، مگر جو مزہ اس نماز کے حکم میں ہے وہ دکان والے حکم میں نہیں. یہ ایک اشکال کا جواب دیا میں نے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی علماء یہ کہتے ہیں کہ کمانا بھی تو عبادت ہے. کیا خیال ہے؟ جب آخرت کی فکر کرنی ہے تو کمانا بھی کیا ہے؟ ارے بھائی بول لو یار، کمانے. تو یہ مولوی صاحب نے دو قسمیں کہاں سے کر لیں کہ ادھر نماز میں لگے گا کہ مزہ آئے گا اور دکان میں لگے گا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. جب دونوں عبادت ہیں تو دونوں میں مزہ آئے گا. بات تو یہ کسی حد تک صحیح ہے، جب دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو دونوں میں مزہ تو آئے گا. زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ زیادہ مزہ اس چیز میں آئے گا جو براہ راست عبادت ہے. اس کی میں اکثر اپنے بیان میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اپنے بیان میں اکثر ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنا یہ بھی ایک حکم ہے، اور اس کا کوئی کام نمٹا دینا یہ بھی ایک، بولو بھائی، حکم ہے. آپ کو جس سے محبت ہے، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے کیا کہا کہ آپ میرا یہ فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو. وہ ہر وقت آپ کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھتا ہے، لیکن آپ کی چاہت کیا ہوگی؟ اس سے قریب ہو جاؤں میں. تو احکام تو اس کے بہت سارے ہوں گے، لیکن وہ حکم جس میں اس کا قرب نصیب ہو، جس میں اس کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو، اس حکم میں لذت زیادہ ہوگی اور دوسرے کاموں میں لذت کم ہوگی، بلکہ غصہ بھی آ سکتا ہے. اب مثال تو وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. قائد اعظم کے مزار پہ ہو، بلا لیا، اللہ معاف فرمائے اس مزار کو کیا بنایا ہے لوگوں نے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لیا. آپ کو کسی نے پارک میں ٹائم دے دیا ڈیٹ کا، آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے نا. لیکن محبوب نے یہ کہا کہ مجھ سے ملاقات کے بجائے مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، فلاں مارکیٹ میں جاؤ یہ خریدو، فلاں مارکیٹ میں جاؤ یہ خریدو، میرے گھر کا یہ کام کر دو. سارا دن آپ کو اس نے کیا کیا ہے؟ گھمایا ان کاموں میں، اور ملاقات کا ٹائم نہیں ہے بھائی. اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی ملاقات کب ہوگی؟ تو محبوب جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا مقصد مجھ کو خوش کرنا ہے نا. آپ کہیں ہاں خوش کرنا ہے، تو محبوب کہے کہ بس میں اسی میں خوش ہوں کہ ملو نہیں اور سارا دن میرے کام نمٹاتے رہو. آپ کیا بولو گے؟ دھت تمہارے، بولو گے کہ نہیں بولو گے کہ بھائی ٹھیک ہے کر تو رہا ہوں، لیکن جو اگر محبت ہو تو ملاقات میں جو لطف اور جو مزہ آئے گا وہ محبوب کے دوسرے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا. جن لوگوں کو جنت کی حقیقی تڑپ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہوتی ہے. ان کو اللہ سے ملاقات میں براہ راست، اللہ، نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، عجیب ملاقات ہے. دیکھیں نماز میں آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات شروع ہو چکی ہے، میں باؤنڈ ہو گیا ہوں، کوئی مجھے چھیڑنے کی کوشش، بولو بھائی. اب حصار کھینچ لیا ہے، یہ وہ روحانی حصاروں والا حصار نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا روحانی والے جو حصار کھینچتے ہیں.
حصار کھینچ لیا ہے آپ نے، باؤنڈری کھڑی کر دی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بس دیکھو جب ڈیٹنگ پوائنٹ پہ لوگ جاتے ہیں موبائل آف کر دیتے ہیں یا کم از کم سائلنٹ پہ تو کر ہی دیتے ہیں. اگر آپ کو ملاقات کا ٹائم دیا محبوب نے، آپ ملنے گئے اور بار بار فون پہ بات کر رہے ہیں، ہاں بھائی کیا بات ہے، خیریت، طبیعت ٹھیک، کبھی اس کا فون کبھی اس کا فون، تو محبوب سمجھ جائے گا کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. موبائل کیا ہونا چاہیے؟ سائلنٹ پہ. زیادہ محبت ہے تو آف کر دے، اور زیادہ عشق ہے تو وہاں بیٹھتے ہی موبائل توڑ دے. ٹھیک بیٹھے اور موبائل توڑ دے. تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، مطلب اب جب اللہ ہے تو اب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اب آپ دیکھیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، دکاندار، کسٹمر کا رش ہو، گاہکوں کا رش ہو، تو وہ بھی اس دکاندار کو چھیڑتے نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ جتنا بھی رش ہو سلام پھیرنے سے پہلے یہ جواب نہیں دے گا. سلام جب تک نہیں پھیرے گا یہ جواب نہیں دے گا. سلام کیوں پھیرتے ہیں نماز میں؟ اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. جب اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں تو جب بھی آپ سفر سے آئیں گے تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ارے آپ کہیں سے بھی آتے ہیں تو کیا السلام علیکم کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے خول سے جب باہر آتے ہیں تو ابھی تک ہمارا اس دنیا سے رابطہ منقطع تھا. جیسے ہی رابطہ بحال ہوا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شکر ہے کہ کوئٹہ والے اتنا ہی سلام کرتے ہیں نماز میں جتنا اللہ نے حکم دیا، ورنہ کوئٹہ والوں کا سلام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. کوئٹہ میں آپ چلے جائیں، کوئٹہ چمن میں کوئی محفل ہو جس میں پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے ہو تو ایک گردان چلتی ہے خیریت کی. جب آپ گئے نا السلام علیکم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیغت مغت کو ندی کڑے انڈی والان خادے ٹول. ہمارے دوست نے یاد کی ہوئی تھی گردان، ان کو پشتو نہیں آتی تھی تو وہ جاتے ہی شروع کر دیتے دیغت مغت ندی کڑے انڈی والان چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ پورا یاد کیا ہوا تھا، چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. کہتے کیا بول رہے بھائی؟ کہہ رہے بھائی آپ بھی کچھ اسی قسم کی آواز آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے. اتنی لمبی خیریت چلتی ہے، اتنی لمبی خیریت، کھا دے ٹول دے، کھا دے ٹول دے. پھر جا کے انسان سانس لیتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی آ گیا، اب دوسرا آیا تو پھر سب سے وہ پوچھے گا کھا دے کھا دے ٹول، خیریت دے خیریت، ہاں بھائی خیریت دے. جتنے 20 افراد بیٹھے ہیں نا تو 20 کے 20 میں خیریت کا پورا پروگرام چلتا ہے. ابھی جب سکون لیا کہ اب مقصد کی بات شروع ہوگی، کوئی اور محفل میں آ گیا، اب وہ بیٹھا انڈی والا کھا دے آگے تول دے. تو میں اس لیے کہتا ہوں شکر ہے کہ نماز میں اللہ نے مختصر سلام رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت پوچھنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت دیے ٹول دے. کافی دیر کے بعد پھر ادھر سلام پھیرتے، اس کی خیریت انڈی والا، کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں، گھر والے سب خیریت ہیں، بچے ٹھیک ہیں. کافی لمبی نماز ہو جاتی. تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے تو نماز میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو اس دنیا میں گویا کہ ایک الگ جہان سے واپس اس دنیا میں لوٹتے ہیں. کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جب آپ، اور پھر اس عبادت میں جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کا اسٹائل کتنا نرالا ہے، انداز کتنا پیارا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی غیر مسلم نے اسلام کو اگر سمجھنا ہو صرف اسلام میں نماز کو دیکھ لے، اگر وہ متعصب نہیں ہوگا تو نماز ہی بتا دے گی کہ یہ مذہب جھوٹا مذہب نہیں ہے. کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ عبادت کا اتنا خوبصورت طریقہ اپنی طرف سے گڑھ لے، یہ ناممکن ہے.
گڑھا نہیں جا سکتا، یہ وضع نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ طریقہ ہے جو رب نے خود بتایا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز کا طریقہ بیان کیا، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہ ہوتے تو ایسا طریقہ ہمیں بتا ہی نہیں سکتے تھے. اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اللہ اکبر کہا اور ساری دنیا سے بے خبر ہو گئی. پھر سب سے پہلے ثنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ جو نماز جنازہ کی ثنا میں وجل ثناؤ کا بھی لگا دیتے ہیں نا، یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. سبحانک، نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ بھی اتنی ہے جو نماز میں، اگرچہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی کسی کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. تو یہ جو وجل ثناؤک کا اضافہ ہے یہ نماز جنازہ میں بھی بولو بھائی نہیں، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. جو ثنا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے بس وہ اتنی ہے. اس پہ میں نے پوری تحقیق لکھی تھی اور جامع الرشید سے اس پہ پھر فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر میں یہ وضاحت نہیں کرتا تو پھر میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو جاتے کہ یہ اکابر کی روش سے ہٹ گیا ہے. حضرت فلاں دامت برکاتہم نے تو لکھا ہے کہ وجل ثناؤک بھی پڑھے، تو یہ اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اور یہ نہیں ہے. تو پوری تحقیق کی ہے، اس پہ ادارے سے باقاعدہ فتویٰ شائع ہوا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس پہ بڑے بڑے مفتیان کرام کے دستخط. تو کوئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی بزرگ کی تحقیق سے کوئی اختلاف کر لے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، سمجھ رہے ہو؟ اس سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے علماء میں اختلافات ہمیشہ سے ہوتے ہیں، فلاں کی یہ تحقیق تھی، دوسرے کی یہ تحقیق. پھر جو علماء ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی تحقیق زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہاں بعض اکابر نے کسی چیز کی تحقیق کی نہیں تو ایک چیز نقل ہوتی آ رہی تھی، انہوں نے بھی اچھے اعتماد کی بنیاد پہ اس کو آگے نقل کر دیا. اگر وہ تحقیق کرتے تو نہ ہوتا ایسا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلا تحقیق انہوں نے پرانی بات کو آگے نقل کیوں کیا؟ تو بھائی ہر مسئلے کی تحقیق کا ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، نہ ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے، اور بعض میں صلاحیت ہوتی ہے مگر وقت نہیں ہوتا. لوگ علماء کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ ہیں، ہر وقت جو ہے وہ بیٹھ کے بس ہر چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، اتنا ٹائم وقت نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے تحقیق کر لی اور آپ اس کی تحقیق پر مطلع ہو گئے اور دیکھ لیا کہ دلائل مضبوط ہیں تو پھر آپ کو اپنی پرانی رائے سے رجوع کرنا پڑے گا. نہیں کرتے رجوع پھر یہ گمراہی ہے، یہ وہ تقلید ہے جو شخصیت پرستی کہلاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے کس میں؟ نماز میں. تو اب اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ دکان پہ بھی بیٹھو، حکم دیا نا اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ بھئی یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن جب اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ اب آ جاؤ ملاقات کا ٹائم شروع ہو گیا، تو پھر خوشی خوشی جاتا ہے انسان اللہ کے گھر میں کہ اصل جو میرا مقصد تھا اللہ کی رضا، اصل مقصد کیا تھا اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس مقصد کی طرف دوڑنے کا اصل وقت اب شروع ہوا ہے. اور یاد رکھو جو دنیا میں نماز میں دوڑے گا اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف پہنچنے میں پہل کرے گا، اگلی صف میں کھڑا ہوگا، قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بھی وہ سب سے آگے ہوگا. یہ جو سستی والی نماز ہے نا کہ سب سے آخر میں آئے، سب سے پیچھے کھڑے ہیں اور ہمیشہ 2-4 رکعتیں نکل رہی ہیں، تو جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا تو بھی جگہ کہاں ملے گی؟
سب سے پیچھے جگہ ملے گی. اللہ کہیں گے جیسے میرا دربار جب دنیا میں لگتا تھا تو اس وقت تم جہاں کھڑے ہوتے تھے آج بھی دیکھو لوگ شخصیتوں سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں جس سے انسان کو محبت ہو کہ کاش اس سے ملاقات ہو جائے, کاش اس سے ملاقات ہو جائے. سوچو جو اللہ کی ذات ہے جس کے دیدار کے لیے انبیاء ترسیں گے, پیغمبروں کو شوق ہوگا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے, تو اس ذات کے دیدار کے لیے قیامت میں کس قدر تڑپ ہوگی انسان کے دل میں, کیونکہ ابھی تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ بات اتنی اہم نہیں لگتی. جب اللہ کا جلال ظاہر ہوگا قیامت کے دن, اللہ کا جمال ظاہر ہوگا, تو انسان کی سب سے بڑی تمنا اللہ کی زیارت ہوگی. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا, ڈنڈی مارتے ہیں, سورہ مطففین ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا, باٹ ٹیڑے میڑے رکھے ہوئے ہیں, جتنا مانگا جا رہا ہے اتنا نہیں دے رہے, تھوڑا سا کہیں سے. پیٹرول پمپ والے تو بہت کر رہے ہیں. پیٹرول پمپ, ایک پیٹرول پمپ ہے, مجھے کسی نے, میں وہاں سے اکثر پیٹرول ڈالتا ہوں, تو مجھے کسی نے کہا کہ پیٹرول پمپ والے عام طور پر ڈنڈی مارتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ آپ کبھی کوئی بوتل لے کر جائیں جس میں 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر 4 لیٹر کا پورا پیمانہ کوئی نشان لگے ہوئے ہو, تو اس کے لیے وہ کہے گا فلاں جگہ سے ڈالیں آپ, اس کے لیے پمپ کیا ہوگا, الگ ہوگا, کیونکہ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ 2 لیٹر کا مطلب کتنا ہے. اگر 2 لیٹر فل بھر رہی ہے, 2 لیٹر والی بوتل فل ہو رہی ہے, تو کتنا پیٹرول ہے, بولو نا بھائی 2 لیٹر. گاڑی میں یا بائک میں تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو میں نے ایسا ہی کیا, میں گیا, میں نے کہا بھائی 2 لیٹر ڈال دو یا 3 لیٹر ڈال دو, لیکن یہ بوتل میں ڈالو. حالانکہ اس کے پاس رش بھی نہیں تھا. یا تو ہوتا نا گاڑیاں لائن سے لگی ہوئی ہوتی ہیں, بوتلوں والے ادھر چلے جائیں اور گاڑیوں والے ادھر آ جائیں. اس کے پاس جتنے پمپ ہیں وہ سب خالی ہیں, یعنی اس کے پاس کوئی رش بھی نہیں تھا. تو مجھے کہا کہ وہاں سے ڈلوائے جائے. وہ بندہ کھڑا ہوا ہے, وہ ڈال کے دے گا. تو مجھے کافی حد تک یہ بات درست لگی کہ وہاں سے ڈلوانے کا. میں نے کہا بھائی آپ ڈال دو نا, یہ بوتل ہے, یہی میں یہاں بھی جاؤں گا وہاں بھی جاؤں گا, یہاں سے بھی پیٹرول نکل رہا ہے, وہاں سے بھی دودھ نہیں نکل رہا, کیا نکل رہا ہے, یہاں بھی پیٹرول ہے اور وہاں بھی پیٹرول ہے. نہیں جی وہاں سے ڈلواؤ جا کے. کیوں؟ میٹر کی سیٹنگ کیا کی ہوتی ہے, خراب. میٹر کی سیٹنگ خراب کی ہوئی ہے, اب وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے 2 لیٹر ڈالا اور یہ 2 لیٹر تک نہیں بھرے گی تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی اس کا مطلب 2 لیٹر نہیں. یہ چل رہا ہے کہاں, مارکیٹ میں. مزدور کو پیسے اگر پہلے پکڑا دو تو اب وہ کام نہیں کرے گا. مشہور ہے نا کہ ایڈوانس میں نہیں دے دو پیسے, ترسا کے دو. اس کو پتا چلے کہ بھائی جتنا کام کروں گا اتنے ملیں گے, پھر کام بھی زیادہ کرے گا اور جلدی کرے گا. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, انہیں یہاں کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے. وہ وہاں سے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے پاکستان میں منتقل ہو رہے ہیں. تو یہاں انہوں نے شاید کوئی ہوٹل بنوانا تھا یا کوئی دکان بنوانی تھی, مجھے یاد نہیں رہا. تو انہوں نے کسی کو ٹھیکہ دیا اور ٹھیکے دار کو ایڈوانس میں سارے پیسے پکڑا دیے, خوشی سارے پیسے پکڑا دیے ایڈوانس, یہ سوچ کے کہ یہ خوش ہو کے دوسروں کی نسبت کام میرا جلدی کر دے گا کہ بھائی انہوں نے اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی پیسے دے دیے, اب ان کا کام پہلے کرو, جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کا کام بعد میں کرو. پھر ان کا فون میرے پاس آیا کہ حضرت میں نے پیسے بھی دیے, ایڈوانس میں پیسے دے بھی دیے, تو نہ کام ہو رہا ہے نہ پیسے واپس مل رہے ہیں. نہ کام ہو رہا ہے, ٹھیکیدار نہ کام کر کے دے رہا ہے, ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے, اور جب اس سے پیسے واپس مانگو تو پیسے بھی نہیں دے رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے.
ان سے ذرا بے تکلفی ہے. میں نے کہا آپ نے کام ایسا کیا ہے کہ اس کے لحاظ سے وہ بالکل, اگر وہ آپ کے پیسے واپس کر دے تو بھی بہت بڑا بیوقوف, اور اگر وہ کام کر کے دے دے اس سے بڑا بیوقوف. بالکل صحیح کر رہا ہے, یعنی اپنے حساب سے اس کا جو ویژن ہے اس کے حساب سے کیا کر رہا ہے. بھائی اس کا ویژن دنیا ہے نا. ارے بھائی اس کا ویژن کیا ہے؟ دنیا ہے, تو دنیا کے لیے مل گئی نا, پیسے چاہیے تو مل گئے. تو میں نے کہا آپ اتنے سمجھدار آدمی ہو, ہم سے مشورہ تو لے لیتے, ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا اس کو ایسے دکھا دکھا کے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک اینٹ رکھو تو پھر 5 روپے ملیں گے, دوسری رکھو تو اس کو 5 کا سکہ یوں کر کے گھماؤ, بولو رکھو ورنہ نہیں ملے گا. وہ لینے کی کوشش کرے, ہٹا لو. تو اس کو پتہ ہے جب تک یہ اینٹ نہیں رکھوں گا پیسے, وہ ایسے کر کے رکھے گا اور پیسے لے گا. ایسے ہوگا تو عمارت تیار ہو جائے گی. کہنے لگا یار میرا تو یورپ امریکہ میں تجربہ ہے, سعودیہ میں بھی تجربہ ہے, یہاں تو اگر پیسے پہلے پکڑا دیں تو وہ آپ کا کام جلدی کر کے دیتا ہے. اب یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, جو میں نے ان سے نہیں کہی لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ جو غیر مسلم بہت جلدی کام کر کے دے دیتے ہیں, حالانکہ ان کا تو ویژن, ارے بھائی ان کا تو دنیا ویژن ہے نا. ہمارے مزدور کا بھی ویژن دنیا ہے, ان کا بھی ویژن دنیا ہے. لیکن جو کافر ہے اس کا تو زیادہ ہوتا ہے دنیا, مسلمان کا تھوڑا تھوڑا تو آخرت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر معاملات میں وہ اتنے اچھے کیوں اور ہمارے والے اتنے نالائق کیوں؟ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے حضرت بڑی زبردست. ہندوستان میں جو ہندو تھے نا, ہندو بنیے, وہ معاملات میں صاف تھے, چیز بھی سستی دیتے تھے اور وقت پہ چیز پہنچا دیا کرتے تھے. جو مسلمان تاجر تھے نا, علماء صلحاء کی بات نہیں کر رہا, جو عام طور پہ تاجر, ان کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی تھی اور کسٹمر کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک بھی نہیں تھا. تھوڑی سی کسٹمر نے بدتمیزی کی, بولے چل رہے نکل یہاں سے, پتلی گلی سے لینا ہے لے ورنہ پتلی گلی سے نکل یہاں سے. ہندو کیا کرتے تھے کہ کسٹمر نے گالیاں بھی دے دی تو کوئی بات نہیں سرکار, کوئی بات نہیں سر, برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو, اچھے اخلاق, تھینک یو. تو ایک دن ایک عالم کے پاس یہ کیس آیا کہ بھئی وہ ہندو ہے, وہ تو چیز بھی سستی دے رہا ہے اور کسٹمر کی گالیوں کو بھی کیا کر رہا ہے, برداشت, اور یہ مسلمان تاجر وہ سنا دیتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا ایک دفعہ, ادھر ایک سبزی بیچتا تھا, ایک پٹھان تھا یہاں ہمارے علاقے میں, ادھر ہی کہیں بیچا کرتا تھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو میں اس سے سبزی لیا کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون آئی ہیں اور اس کو سبزی واپس کی اور کہنے لگی کہ تم چور ہو, تم نے مجھے غلط سبزی دی ہے. حالانکہ میں جانتا تھا وہ بیچارہ بہت ایماندار آدمی تھا. اس پٹھان کو آ گیا غصہ. اس نے کہا کیسے کہہ دیا کہ میں چور ہوں؟ اس نے کہا دیکھو تم نے یہ ٹماٹر مجھے جو دیے ہیں یہ تھوڑے گلے گلے, یعنی کچھ اچھے ہیں اور کچھ اس میں سے گلے ہوئے ٹماٹر بھی ہیں. اب وہ خاتون سے لڑنے لگا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے اپنی خوشی سے اپنے سامنے سے اٹھائے ہیں, اس میں اگر گلے بھی آ گئے تو یہ آپ کی مرضی سے آئے ہیں. کراچی میں جو رواج ہے وہ تو یہ کہ آپ خود اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے, تو اس میں میرا قصور تھوڑی ہے. اب جب تھوڑی سی بحث ہوئی تو اس خاتون نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں معافی مانگتی ہوں, یہ ٹماٹر آپ لے کے مجھے دوسرے دے دو. وہ خاتون اس کی پرانی کسٹمر تھی. اس نے کہا اب آپ کو نہیں دوں گا, ختم. نہیں آ رہی بات میرا خیال, اب آپ سے جو یہ تعلق ہے یہ کیا ہے, ختم. جاؤ واپس رکھو, پیسے واپس لو. کہہ رہی بھائی دے دے مجھے یہ. کہہ رہے نہیں تم نے ہم کو چور کیوں بولا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. تم نے ہم کو چور کیوں بولا؟ ہم داڑھی بھی تھی اس کی بیچارے. اس نے کہا ہم جو ہے کون سی حرکت ہے جس سے تمہیں یہ لگا کہ اتنا بڑا تانا کیوں دیا؟ ہم چور ہوتا تو یہاں کھڑے ہوئے ٹھیلا بیچ رہا ہوتا, ٹھیلے پہ سبزی بیچ رہا ہوتا یہاں. اب وہ بیچاری عورت میرے سامنے کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ماں سے پٹھان معاف کر دے. وہ کہہ رہا نہیں ہم کو چور کیوں بولا, نہیں ملے گا. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ منظر.
مجھے کیا لگا؟ اس کی یہ بد اخلاقی اچھی لگی. نہیں آ رہی بات. صورتاً یہ بد اخلاقی ہے مگر حقیقت میں اچھے اخلاق کی علامت ہے. کیونکہ جو چور ہوتا ہے اسے اگر کوئی چور کہہ دے تو اتنا غصہ نہیں آتا. اس کو غیرت آئی کہ عزت پہلے ہے، ٹماٹر بعد میں، پیسہ بولو بھائی بعد میں. عزت کا جنازہ نکال کے کاروبار نہیں کرنا. تو اب دیکھو، ممکن ہے کسی کو غصہ ہے کہ دیکھو کیسے بد اخلاقی کر رہا ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا خاندانی آدمی ہے. کیا لگ رہا تھا؟ عزت کے ساتھ کما رہا ہے بھائی. تھوڑی کہ جو بھی آئے جو مرضی بول کے چلا جائے تو آپ اس کے تلوے اس لیے جناب چاٹنا شروع کر دو، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو کہ میرا کاروبار کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ ہمیشہ سے کھلاتا رہے گا. نکلو یہاں سے، کسی اور کو دے گا سبزی، تمہیں دے گا نہیں. ممکن ہے اگلے دن پٹھان بھائی کا غصہ سیٹ ہو گیا ہو، لیکن بہرحال اس وقت ان کی یہی پوزیشن تھی. تو میں اب یہ وہ جو ہندو کا واقعہ بتا رہا تھا میں، ہندو کا، کہ وہ جو تھے نا چیز بھی سستی اور مسلمان کی چیز بھی مہنگی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ہندو ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ چیز سستی دے رہا تھا کہ میں چیز سستی دوں گا تو بھگوان کی طرف سے ثواب مجھے زیادہ ملے گا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے سال 2 سال کی. کہہ رہے یار اگر ابھی تھوڑا سا پروفٹ کم رکھا تو ابھی تو فاقے کر لوں گا، لیکن اس پروفٹ کم کی وجہ سے جو کسٹمر کی تعداد بڑھے گی تو 1 سال میں اتنے کسٹمر، 2 سال میں اتنے، 5 سال میں اتنے، 10 سال میں اتنے. تو 10 سال کے بعد جو میرا پروفٹ ہوگا وہ اس کے جو پڑوس میں جو مسلمان تاجر ہے اس کے پروفٹ سے زیادہ ہو جائے گا. بہت دور کی سوچتا ہے. اگر اس سے کوئی آگے بد اخلاقی کرے تو یہ تھینک یو بولتا ہے، شکریہ آپ کا. کیوں؟ وہ کہتا ہے عزت تو عزت جائے ایک طرف، کسٹمر نہیں جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کسٹمر ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. آپ جا کے اس کو دوائی بھی لگا دیں کوئی بات نہیں آئے. سودا مجھے سے خریدا کرو، سودا میری ہی دکان سے لیا کرو، چاہے جیسی مرضی گالیاں دے دو. اور فرمایا کرتے تھے جو مسلمان تاجر تھا نا وہ بھی 2 نمبر ہی کر رہا ہے، چیز مہنگی بیچ رہا ہے، اخلاق سے بات نہیں کر رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 2 نمبر ہی کر کے ابھی کما لو، بعد کی کس نے دیکھی ہے، سال کے بعد پتہ نہیں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. گڑبڑ غلط وہ بھی کر رہا ہے، غلط یہ بھی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے یار 4 آنے 8 آنے نفع بھی لے لو کھا لو، سال کے بعد کیونکہ اتنی دنیا سے محبت نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد کی پالیسیاں بنائیں نا، چھوڑو 10 سال بعد کے. جس اللہ نے ابھی کسی مسلمان کو ٹوپی کرانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کی جیب سے پیسہ نکلوا لیے، وہ 10 سال بعد بھی پیسہ دلا دے گا. توکل کر لے گا اللہ پہ، اعتماد کرے گا. 10 سال بعد کی پالیسی نہیں بنائے گا وہ. تو یہ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان بڑا فراڈی ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان کم درجے کا ہے اور وہ بہت دور کی سوچ رہا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ فیصلہ کرنا نا اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے بس تھینک یو مسکرا کے ہر ایک سے بات کرنا یہ اخلاق ہے، ایسا نہیں ہے. اخلاق دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل جتنا پاکیزہ ہوگا اس سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی اچھے ہوں گے. کبھی غصہ آنے کا تقاضا کرے گا دل تو پھر غصہ آنا اخلاق کی علامت ہوگا، اور کبھی اس بات کا تقاضا کرے گا دل کہ برداشت کرو تو پھر برداشت کرنا اخلاق کی علامت ہوگا. بعض مواقع پہ غصہ آنا انسان کے اچھے اخلاق کی دلیل، غیرت کی دلیل. غیرت اچھے اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ غیرت ایک اچھی خلق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خلق کو کہتے ہیں جو خا لام اور قاف، یہ تخلیق یعنی کریٹ کرنا، کسی چیز کو بنانا. تو خلق کو کہتے ہیں وہ طبیعت جس پر انسان کو ڈھالا گیا ہو، بنا وہ سانچا جس پہ انسان بنا ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خلق. یعنی آپ اگر اچھے اوصاف پہ ڈھلے ہیں تو آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں. خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. اور اگر آپ اچھی کوالٹیز پہ آپ کی ساخت نہیں ہے، آپ ڈھلے نہیں ہیں، آپ کی طباعت جو ہوئی ہے وہ اچھے طبیعت پر نہیں ہوئی ہے، تو آپ شریعت میں کیا کہلائیں گے؟ بد اخلاق.
تو اگر آپ میں غیرت ہے، آپ میں بہادری ہے، آپ میں سخاوت ہے، کنجوسی نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ کے اخلاق اچھے ہیں. اور اگر آپ میں بہادری نہیں ہے، آپ میں غیرت نہیں ہے، آپ میں حیا نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. عبداللہ کوئی الامنہ والے ہیں، ان کی والدہ باہر انتظار کر رہی ہیں. آمنہ میں رہتے ہیں، آمنہ پلازا جو ہے. تو اس لیے جو ہے نا، یہ جو لوگوں نے خود سے ایک معیار متعین کیا ہے، دیندار آدمی آج کل گھر میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہر جگہ کباب میں ہڈی بنتا ہے. اب وہ کہے گا بھائی کی تنخواہ چونکہ بینک کی ہے، میں نہیں کھا سکتا، باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. تو ان کو یہ کیا لگے گا؟ بد اخلاق، کہ یار یہ ہر جگہ کیا بنتا ہے؟ کباب میں. بولتے کیوں نہیں؟ ہر جگہ کباب میں ہڈی بنتا ہے. بہن بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے، بھائی کو غیرت آ رہی ہے، یار میری بہن پر لوگ نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، اور باقی بھائیوں کو بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا. تو لوگ کہتے ہیں جو باقی بھائی ہیں ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، ایسے صبح آرام سے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، نہ کسی اچھے اخلاق سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت جلا کٹا تپا ہوا رہتا ہے. ہر وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہر وقت کیا ہے جی، اندر اندر سے کھولتا رہتا ہے، چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں. تو یہ 12 جو بج رہے ہیں نا اس کے چہرے پہ، یہ اللہ کو پسند ہے نہیں؟ یار میرا خیال ہے بات، یہ اللہ کو پسند آ رہا ہے. اللہ کہہ رہے اس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ اس میں غیرت ہے، اس لیے اس کو غصہ بھی آئے گا. وہ بھی غیرت نہیں ہوگی، گھومتی رہے، جو مرضی کرتی رہے، آپ کہیں گے یار سب سیٹ چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو سب محبت سے رہتے ہیں بھائی، کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے. غیرت ختم ہو گئی تو کیسے چھیڑیں گے آپ کسی کو؟ غیرت ختم ہو گئی. آپ گھروں میں دیکھتے ہیں بھائی یا بہن ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہو، دوسرے بھائی کو غصہ آ جاتا ہے اپنے بھائی بہن پر کہ باپ سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو. جس کو غصہ آتا ہے اس کو لوگ بد اخلاق سمجھتے ہیں، جس کو غصہ نہیں آتا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاق. حالانکہ جس کو غصہ آ رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ خوش اخلاق ہے. کہ باپ کے مقابلے میں، باپ کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے باپ کی توہین برداشت، ارے بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں کہیں نکاح تھا، میں آ رہا تھا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا پٹھان، تو وہ مجھے کہنے لگا، میں نے اب اس سے سلام دعا کر لی، بڑا سیدھا سادہ سا لگا تھا. میں اس سے پوچھ رہا تھا یار یہ کریم اور اوبر ٹیکسیاں جب سے آئی ہیں، تمہارا جو پرانے 1901 کے جو ماڈل تم چلا رہے ہو، دیکھا ہوگا آپ نے یہ جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں، تو اتنی پرانی ٹیکسیاں. میں نے کہا کب تک ان کو گھسیٹتے رہو گے؟ تھوڑا سا تم لوگ بھی ترقی کرو، اوبر یا کریم کا یا کچھ اس طرح کا کوئی اچھی ٹیکسی نکالو. تو ایسے میری گپ شپ شروع ہو گئی. تو پھر میں نے ویسے ہی گپ شپ کی. میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ اس نے بتایا. کہنے لگا میرا ایک بیٹا بڑا نالائق ہے، اور کہنے لگا وہ ہے بھی مولوی. تو میں نے کہا پھر تو نالائق ہوگا، کیونکہ وہ کماتا تو ہوگا نہیں بیچارہ کچھ. روحانی والا نہیں ہے. روحانی والا ہو تو پھر باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنے اس بیٹے سے ہوتی ہے جو لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہے، کیونکہ جتنی ارننگ وہ کرتا ہے نا اتنی کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ بیچارہ نیک بیٹا ہوگا. کہہ رہے اس کو ہم نے مولوی بنایا، اب وہ کسی مدرسے میں بھی نہیں ہے، اور جناب وہ ٹیکسی میکسی بھی نہیں چلاتا ہے، بڑا نالائق. لیکن پھر اس نے کہا کہ مگر مجھے محبت بھی اسی سے سب سے زیادہ ہے. ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد. میں نے کہا کمال ہے یار، آپ کو اس مولوی بیٹے سے محبت زیادہ ہو گئی. کیا واقعہ ہوا تھا آپ کی زندگی میں؟ وہ حسین لمحے کون سے تھے کہ بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوئی؟ کہہ رہا ہمارا اپنے بیٹے سے کبھی نہیں بنتا تھا، ایک بات ہوا جس سے ہم کو محبت ہو گیا. ہم نے کہا ارشاد، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. کہنے لگا ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اسٹائل میں بتا رہا تھا نا. ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ ایک شخص نے، زیادہ اسٹائل نہیں بناؤں گا میں، تو ایک شخص نے کیا کیا کہ ہم کو برا بھلا کہا. کیا کیا کہ مجھ کو برا بھلا کہا. تو
تو ہمارا جو دوسرا بیٹا تھا نا وہ چپ بیٹھا ہوا تھا, اس نے پکڑ کے کوٹ دیا اس کو. یہ جو سب سے نالائق بیٹا تھا اس نے پکڑ کے کیا کر دیا, تسلی سے اس کی طبیعت دھو دی, اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر. حالانکہ وہ تھا بھی طاقتور, کمزور نہیں تھا, جس سے لڑائی ہوئی ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ کمزور آدمی ہو. کہہ رہے ہیں جب ہمارے کو پتا چلا کہ ہمارے بیٹے نے اس کا دھنائی لگایا ہماری وجہ سے, کہہ رہے ہمارے کو اب اس کے بعد اس سے کیا ہو گئی ہے, محبت ہو گئی. اب دیکھو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ یہ کہے کہ دوسرے بیٹے تو برداشت کر رہے ہیں, خوش اخلاق ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور یہ کیا ہے, ایسے غصہ بھی آیا اور اٹھا کے پنچ ونچ بھی لگا دیے, یہ بد اخلاق ہے. لیکن باپ کو لگا کہ اچھے اخلاق کس کے ہیں, اسی کے ہیں. ایسے موقع پہ چپ رہنا یہ اچھے اخلاق. لیکن یاد رکھو آپ لوگ ایسے کوٹنے پوٹنے کا کام نہ کیا کرو, کیونکہ کوٹنے پوٹنے سے آدمی خود بھی کٹ جاتا ہے. بعض لوگ بیان سن کے کہتے ہیں ہم بھی لگائیں گے ٹھکائی, تو وہ یعنی ایسا نہ ہو کہ الٹے پٹ جائیں. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, وہ ایک آدمی کی بھینس بیمار تھی, تو حکیم کے پاس آیا. حکیم صاحب نے اسے کہا کہ بھائی اس کو جلاب آور دوا دینی پڑے گی بھینس کو, ایک دفعہ اس کا پیٹ صاف ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ کھانا پینا شروع کر دے گی. تو اس نے کہا یہ جلاب کو جمال گوٹا, تو عام آدمی تو آدھا بھی جمال گوٹا کھائے تو بہت زیادہ موشن ہو جاتے ہیں, تو بھینس کے لیے تو اچھے خاصے جمال گوٹے چاہیے نا. تو کہا کہ یہ جمال گوٹا کا پاؤڈر بنا کے اس کے منہ میں ڈالو اور پانی ڈال دو. اب وہ ڈالتا ہے تو بھینس نکال دیتی ہے منہ سے باہر, وہ بھینس تھوڑی نکلے گی, وہ تو کڑوی چیز ہے. تو یہ حکیم کے پاس گیا کہ اب آپ نے دوا بتائی ہے اتنی بھر کر جمال گوٹے کی, تو مجھے کوئی طریقہ تو بتائیں کہ اس کے منہ میں چلی جائے گی. حکیم صاحب نے کہا کہ پائپ میں دوا ڈالو, پائپ اس کے منہ میں رکھو, بھینس کے منہ میں, اور پائپ کا دوسرا سرا اپنے منہ میں رکھ کے زور سے پھونک مارو. جب زور سے پھونک مارو گے تو یہ دوا اس کے پیٹ میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. کئی دن گزر گئے, اس بندے کی کوئی رپورٹ ہی نہیں آ رہی کہ بھائی بھینس زندہ ہے مر گئی ہے کیا ہوا ہے. حکیم صاحب گئے, حکیم صاحب نے کہا اس کی بھینس کی عیادت کرتے ہیں. جا کے پوچھا قبلہ حکیم صاحب نے, بھائی وہ بندہ کہا, میں نے کہا حکیم صاحب وہ تو بس اس کے تو آخری سانسیں چل رہی ہیں. کیا ہوا بھائی؟ اس کے پاس جا کے پوچھا کہ بھائی تم نے بھینس کے منہ میں دوا رکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں رکھی تھی. پائپ رکھا تھا بھینس کے منہ میں؟ ہاں رکھا تھا. پھونک ماری؟ اس نے کہا ہاں پھونک بھی ماری. کس نے؟ اس نے کہا بھینس نے پہلے مار دی. پھونک جو تھی وہ بھینس نے پہلے مار دی, وہ ساری دوا اس کے پیٹ میں چلی. تو کسی سے لڑنے کے لیے نا پہلے یہ دیکھا کرو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے گا. اپنی اوقات دیکھ کے انسان کسی سے وہ کرے. تو اب دیکھو غیرت, اخلاق, بہادری, سخاوت, بعض جگہوں پہ میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں. ان جھگڑوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ شوہر بہت نالائق آدمی ہے, لیکن جب رپورٹ سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ بہت ہی نائس آدمی ہے. یہ بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے اپنی آمدن میں سے, اپنے باپ اور اپنی ماں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, سخی ہے, بھائیوں کو بھی کھلاتا ہے اور گھر والوں کو بھی خرچ کرتا ہے. تو بیگم کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اپنی تنخواہ سے اتنے لوگوں کو کھلائے. اور بعض دفعہ جھگڑے کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ بیوی سخی ہے, عورت میں سخاوت ہے, مرد کو یہ سخاوت برداشت نہیں ہو رہی. میری بیگم اپنے بھائیوں کو کھلا رہی اپنے پیسوں میں سے, عورت اپنے پیسوں میں سے کھلا رہی ہے اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, تو شوہر کو کیا ہو رہی ہے تکلیف. اب گھر میں کیا چپکلس چل رہی ہے, جھگڑا چل رہا ہے. اب لوگ تو کہیں گے کہ اس گھر میں دین نہیں ہے, حالانکہ اس گھر میں دین ہے, اسی وجہ سے کیا ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. اگر دونوں کنجوس ہوتے ایک نمبر کے تو کتنی محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے. ہمارے ہاں کرائٹیریا ہی غلط ہے کسی کو ناپنے کا. ہمارے یہاں کہ میاں بیوی محبت سے رہ رہے تو بہت اچھے ہیں, بہن بھائی محبت سے رہ رہے تو اصول تو یہی ہے, یاد رکھو اصل تو یہی ہے کہ محبت سے رہنے والے ہی اچھے ہوتے ہیں.
لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ نہیں چلتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مخالفت کی ہے تو رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں، وقتی طور پر جڑنا نہیں شروع ہوئی، جڑنے کے بجائے بولو بھائی ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور مشرکین یہ تانا دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے کہ سب سے پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. یہ جو بار بار میں ایک بات کہتا ہوں آپ کیونکہ آج کل لبرل طبقہ اور جو سیکولر طبقہ ہے نا وہ مذہب کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہم عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے. سب سے پہلے کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت، یعنی پہلے ہم انسان ہیں پھر ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اقوام متحدہ نے انسانیت کے لیے قوانین بنائے ہیں جس میں ایکولیٹی کا سبق ہے کہ سب انسان کیا ہے؟ برابر، ان قوانین کو مذہب پہ ترجیح ہوگی چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو. اقوام متحدہ کے بعض قوانین ایسے ہیں، سب قوانین نہیں، زیادہ تر قوانین تو ایسے ہیں جو اسلام بھی ان کی تائید کرتا ہے، عین اسلام کے مطابق ہیں، عین اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ بھی وہی تھا. لیکن کچھ قوانین اس اقوام متحدہ کے ایسے ہیں جو اسلام سے بالکل اپوزٹ ہیں. مثلا اس اقوام متحدہ مرد اور عورت کی مساوات پر یقین رکھتی ہے. یہ جو آج کل عدالت میں خلا کی ڈگریاں جج لوگ دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں عدالت میں جو خلا کا سسٹم چل رہا ہے، کوئی بھی خاتون چلی جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، پھر اس دعوے کو گواہوں سے ثابت بھی نہ کرے، شوہر عدالت میں آئے یا نہ آئے، عدالت میں آ کے شوہر ثابت کر دے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان تمام چیزوں کا جج پہ کوئی اثر بولو بھائی نہیں پڑتا. جج فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ کام تو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ظلم کیا ہے نہیں کیا، کاؤنسلنگ بھی کریں گے، تھوڑی سے شوہر کو بلایا یار جوڑ توڑ کر لو، لیکن بالآخر بات کس کی سنی جائے گی؟ عورت کی. مرد نے ثابت بھی کر دیا کہ میری بیوی جھوٹی ہے تو بھی عدالت عورت سے پوچھتی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر عورت کہتے نہیں رہنا تو پھر عدالت عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، چاہے اس پہ شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو. یہ چیز اسلام کے 100% بولو بھائی خلاف. یہ کیوں بنا ہے ہماری عدالت میں؟ اور اس پہ اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہے، قرآن و سنت کی روشنی. لیبل کون سا لگا ہے اس پہ؟ اسلام. یہ اس لیے بنا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہمارے حکمرانوں پہ دباؤ ہے، قانون ہے اقوام متحدہ کا کہ جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قانون ہے. تو اب حکمران مجبور ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایسے صراحتاً عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں تو یہ علماء ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور پبلک اس کو ظاہری طور پہ قبول بولو بھائی نہیں کرے گی، عوام قبول نہیں کرے گی، کیونکہ مذہب کے خلاف بالکل 100% مذہب کی تعلیمات. اور یہ تو ایسا اسلام کا حکم ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. گرین چینل ہو، وائٹ چینل ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سلفی ہو، حتیٰ کہ شیعہ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس، عورت کے پاس نہیں. تو بھی حکمران مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ اختیار عورت کو اس ٹیکنیکل طریقے سے دیا گیا ہے کہ نام اسلام کا استعمال ہو کہ خلا دیا جا رہا ہے، خلا، لیکن عملی طور پر اختیار عورت کے پاس طلاق کا چلا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اب عورت خود طلاق دے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی خود نہیں دے سکتی، عدالت سے جا کے لے لو.
اب اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ شوہر ظالم ہے یا نہیں، وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر عورت کہتے بس میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کچھ بھی ہو میں نہیں رہنا چاہتی، تو بھی عدالت کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ عورت کے حق میں. تو اس کا مطلب عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. اس لیے خوب سمجھ لیں کہ عدالت کے تھرو، عدالت کے ذریعے اگر کسی نے خلا لیا ہے کسی خاتون نے، تو اسے کسی ماہر دارالافتاء میں پہلے اس کی پوری عدالتی کارروائی کو رکھے کہ یہ خلا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. جب تک باقاعدہ کسی اوتھینٹک ادارے سے فتویٰ نہ ملے، عورت کے لیے کہیں اور نکاح کرنا حرام ہے، زنا ہے، گناہ کبیرہ ہے. جج کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی پر طلاق واقع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں دے دی ہیں. ایک چیز ہے جو ہماری ہے، وہ کیا ہے؟ بول لو، کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ بیوی ہے ہماری، وہ اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دے دی کہ تم جب چھوڑو گے تو ختم ہوگا رشتہ، نہیں چھوڑو گے تو یہ تمہاری ہے. اب گورنمنٹ نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے کہ نہیں یہ بھی کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے. کس کی ہے یہ ججوں کی ہے کہ وہ جب چاہیں گے آپ کی بیوی کو طلاق دے دیں گے، جب چاہیں گے آپ کے نکاح میں باقی رکھیں گے. میں ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک جج صاحب نے کہا کہ اس ہفتے میں نے خلا کی پتہ نہیں کتنی ڈگریاں جاری کی ہیں، اتنی عورتوں کو خلا دیا میں نے. تو ایک بالکل سادہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، دیسی، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے کہا جج صاحب آپ نے جو اتنی عورتوں کو طلاقیں دی ہیں یہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اب دیکھو ہم دلائل سے بات کرتے تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ جج صاحب جو آپ نے اتنی عورتوں کو طلاقیں دی ہیں ایک ہفتے میں، یہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دیتے پھریں؟ کس نے اختیار دیا ہے آپ کو بھائی؟ تو لیکن حیرت اس پر ہے کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. تو یاد رکھو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خواتین جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی تو ان کو چاہیے کہ پہلے کسی ماہر مفتی سے رابطہ کریں کہ شرعی طریقہ بتائیں، اس پروسیس سے گزر کے تو طلاق واقع ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں. اگر شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر کسی اور طرح سے شوہر کو آمادہ کیا جائے. اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، اول تو یہ کہ کیوں نہیں رہنا چاہتی بھائی، اختیار تھوڑی ہے، لیکن اگر کوئی طبعی نفرت پیدا ہو گئی ہے تو سوائے اس کے کہ شوہر کو طلاق پہ آمادہ کیا جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت زیادہ یہ خلا کی ڈگریاں ہو رہی ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف. پہلے عورت کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی میں شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا تو میں نہیں جا سکتی، تو وہ کمپرومائز پہ آ جاتی تھی، بھائی گھر بسانا ہے، بچوں کی خاطر کسی طرح سے گزارا کرے گی. اس پہ اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں پھر مظلوم عورت کہاں جائے؟ مظلوم عورت کہاں جائے؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں پھر مظلوم مرد کہاں جائے؟ یعنی آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بیچاری کیا کرے گی. تو اگر ہم عورتوں کو اس طرح اختیار دے دیں تو جس عورت پہ ظلم نہیں ہوا اس کی بیوی کا اس سے نکاح سے نکل جانا اس مرد پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے جہاں عورت پہ ظلم ہوتا ہے ایسے تو مردوں کو بھی ظلم ہوتے ہیں. اس پر لوگ سوال پوچھتے ہیں، پھر سوال در سوال یہ موضوع پورا چینج ہو جائے گا. یہ ایک الگ سے میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. کہ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میری لمبی بحث ہوئی اس مسئلے پر. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے، اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، عورت پہ تو ظلم ہے یہ. تو آج کل نئے نئے فتنے بہت پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو شریعت کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے بہرحال یہی حکم. وہ الگ بات ہے اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے. ہر حکم کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار صرف اور صرف اور صرف کس کو دیا ہے؟ شوہر کو دیا ہے. شادی مرضی سے ہوگی، آپ عورت کی زبردستی شادی نہیں کرا سکتے، لیکن جب ایک دفعہ اس نے قبول ہے بول دیا، اب وہ واپس اس قبول ہے، یہ اس میں ریورس گیئر بولو نا یار نہیں ہے. خوش ہو جاؤ. ایک ہی چیز کا ہے جو اللہ نے کنٹرول کیا ہے. جہاں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں مردوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ان کی بیویوں نے عدالت سے خلا لے لیا حالانکہ وہ حقوق پورے ادا کر رہے تھے، خلا لیا اور بچے لے کے غائب. اب وہ مرد بستر پہ تڑپ رہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، ان کو اپنے بچے یاد آتے ہیں. یہ بھی تو ظلم ہے.
ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو عورت گواہوں سے ثابت تو کرے, اور اگر گواہ سے ثابت نہیں کرتی تو پھر شوہر کو بلا کے اسے قسم تو اٹھوائی جائے. لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا لے, تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹے گواہ پیش کر دے. عدالت تو ظاہر کی مکلف ہے, تو ظاہری کاروائی تو پوری کرو, وہ بھی نہیں ہو رہی. ابھی پرسوں کسی خاتون کا فون آیا کہ وہ دیندار ہے, ان کو ڈر تھا کہ میں عدالت سے کھلا لے رہی ہوں, پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, تو ان کے شوہر بھی عدالت میں. وہ کہہ رہی ہے ان سے میں کھلا لے رہی ہوں, تو میں نے کہا اپنے شوہر کو کہیں کہ اس کھلا کے پیپر پہ سگنیچر کر دیں, کھلا کے پیپر پہ کیا کر دیں, سگنیچر, تاکہ یہ شرعی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو جائے کہ شوہر نے دے دیا. تو کہہ رہی یہاں کھلا کے پیپر پہ سگنیچر کا آپشن ہی نہیں ہے, شوہر لے بھیا. یہ قرآن و سنت نہیں ہے میرے بھائی. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا ایک فقہ کو فالو کرو, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی کسی کو ٹلو بنا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ سارے باہر سے کچھ مولانا لوگ آئے تھے ایوب خان کے دور میں, کچھ ایوب خان کے دور میں ہوا, کچھ بعد میں ہوا, انہوں نے ان تمام چیزوں پہ اسلام کا لیبل لگا دیا. ان پہ پوری پوری قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے, لہذا ان کو علیحدگی ہونے میں کوئی حرج نہیں. ساری قرآن کی آیتیں کوٹ کی بھی ہوتی ہیں, اور اپنی مرضی کا اس کا مطلب تراشا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق خلا کی ڈگریاں جاری کی جا رہی ہوتی. تو اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرے. نکاح معمولی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ عدالت کا خلا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہوا تو وہ عورت کسی اور مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ عمل زنا کہلائے گا, زنا. اور عجیب بات ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک خاتون نے مجھ سے کہا عدالت سے خلا لیا, اس وقت کسی مفتی سے نہیں پوچھا, دوسرے شوہر کے پاس گئی, اس سے نہیں بن رہی, اب فون کر کے پوچھ رہی ہے کہ یہ عدالت والا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ اب وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, دین کو تماشا بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ پہلے تو مولوی برے لگ رہے تھے کہ بھئی مولویوں سے نہیں پوچھو, اور اب جب واپس آنا ہے تو مولویوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کا خلا صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا. یہ تماشا بنایا جا رہا ہے دین. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو کہ جب کوئی ویژن ہوتا ہے نا انسان کا, یہ کئی ہفتوں سے ایک موضوع چل رہا ہے لیکن وہ اینڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ نہیں پا رہا, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری باتیں درمیان میں کام کی آ جاتی ہیں, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی دن. تو جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی زندگی کا مقصد ہوتا ہے, تو اس مقصد کو جب سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو نماز میں ٹائم ضائع ہوتا نظر نہیں آتا. جب آخرت مقصد ہو تو اس کو اللہ کے ذکر میں جو ٹائم. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ کیا مولوی لوگ تسبیح پکڑ کے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے تو تمہیں اللہ اللہ کرنے میں مزہ بھی نہیں آئے. تم تو آیت الکرسی میں صرف کرسی پڑھو گے, آیت چھوڑ دو گے. یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو آیت الکرسی میں صرف کرسی کا لفظ اچھا لگتا ہے, باقی جو اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو جب کوئی مقصد ہوگا سامنے تو بالکل لائف اسٹائل کیا ہو جائے گا, پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ بھی نماز میں لکھا جاتا ہے, وہ بھی لکھا جاتا ہے نماز میں. لیکن ہم اگر پہلے آ کے بیٹھ جائیں تو ہمیں لگے گا آج ہم جلدی آ گئے, ٹائم کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے ہمارا. تو اس لیے میرے بھائی کہ آخرت کو ہم سب کو چاہیے کہ مقصد بنائیں تاکہ ہمارا نماز میں دل لگے, عبادت میں دل لگے. ہم تو ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی زبردستی گن پوائنٹ میں کھینچ کے لے آئے ہوں, نہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں, جن کے سمجھ میں آ رہے ہیں پنکھے گن رہے ہوتے ہیں نماز میں. وہ ایک واقعہ بس سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک امام صاحب نے عصر کی 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا. تو پیچھے جتنی تاجروں کی مسجد تھی, وہ تاجر لوگ زیادہ نماز پڑھتے تھے, وہاں کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. پیچھے سے ایک سب سے آواز آئی کہ امام صاحب 3 رکعتیں ہوئی ہیں. امام صاحب نے کہا یار شک تو مجھے بھی تھا, لیکن یہ کہ اتنے سارے بندوں میں ایک آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں؟ اس نے کہا اصل میں میری 4 دکانیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کتاب ہوتا ہے. آج 3 کا ہوا تھا کہ سلام کی آواز آ گئی, 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا کہ سلام کی آواز آ گئی. تو یہ ہم سب کی حالت ہے.
تو اس لیے بھائی بار بار علماء کہتے ہیں کہ روزانہ دن میں 5 سے 10 منٹ نکال کے نا ایک بات سوچا کریں کہ مرے گا نہیں. کیا سوچا کریں؟ مرے گا نہیں. بلکہ ہم نے یہاں تک سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر سوچا کرو کہ تختے پہ لیٹا ہوا ہوں. یہ جتنے تختے ہیں نا ان سب نے لیٹنا ہے اس پہ. جب میت کو دیکھتے ہو نا تختے پہ لیٹا ہوا ہے, یقین کر لو اس پہ تو قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے کہ میں بھی لیٹوں گا اس تختے پہ اور مجھے بھی غسل دیا جا رہا ہوگا, میری چارپائی کو بھی اٹھا کے لوگ جا رہے ہوں گے. اور وہی گپے ماں, پہلے تو جنازے کی طرف لوگ جاتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور خوف تھا کہ یار ہم نے بھی جانا ہے. اب جنازے کی چارپائی لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا, پھر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کی, بزنس کی. ابے تو بتا یار کیا کر رہا ہے آج کل, تیرا کام کیسا چل رہا ہے آج کل. غیبتیں, کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بھائی تمہاری بھی ٹانگیں بھی قبر میں لٹک رہی ہیں. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں کبھی جنازے کے ساتھ جاتے تھے, لوگوں پر ایک خوف ہوتا تھا. اب دل مردہ ہو گئے ہیں, لوگوں میں خوف ختم, عبرت کی آنکھیں بند ہو گئی. اب جنازے کی چارپائی لے کے جاتے ہوئے بھی باتیں ہو رہی ہوتی, گپے مار رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر کی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہ تو ایک اللہ نے دکھا دیا, آج یہ لیٹا ہوا ہے, کل اس کی جگہ اس تختے پہ تم ہو گے. یہی آنا ہے سب نے. ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں ان کے جنازے میں گیا تو وہ چارپائی کے دوران بھی 2 آدمی مسلسل باتیں کرتے جا رہے ہیں, یہ ڈالڈا اور آج کل جو تیل آ رہے ہیں نا اس کا سارا نتیجہ ہے مر گئے. قبر میں دفن ہو رہے ہیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کر آتا ہے یہ گھی صحیح نہیں آ رہا, خوراک ہی صحیح نہیں ہے. مجھے خیال ہوا ان سے بولو بھائی تو دیسی گھی بھی کھائے گا نا تو آئے گا نہیں آئے. تو زیتون پی لے, تو دیسی گھی کھا لے, لیٹا ہوا ہوگا کل یہاں پہ, اور پھر تیرے بارے میں لوگ تبصرہ کرو گے اس میں گھی زیادہ پی لیا کرتے تھے نا. یہ جو ہے نا گھی زیادہ پیا کرتے تھے, بڑے فنٹر بنا کرتے تھے, تو نظر لگ گئی ہے ان کو, اس لیے زیادہ دیسی گھی نہ پیا کرو, نظر لگ جاتی ہے. بڑے بلڈر بنے پھرتے تھے, نظر لگ گئی. میں نے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور, لیٹنا ہی کری ہے. تو عبرت کی سوچ لینا چاہیے بھائی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. تو کتنی لمبی کسٹمر کی رش لگا ہو, کتنی لمبی بڑی دکان ہو, جانا کہاں ہے؟ وہی چھوٹی سی قبر میں جانا ہے, مٹی میں تحلیل ہو جانا ہے جا کے. تو کمائیں بھی, دنیا بھی کمائیں, کوئی منع نہیں کرتا. رہنا تو بہرحال تھوڑے دن ہے, لیکن ہے تو نا یہاں بھی تھوڑے دن رہنا ہے. تو ٹینشن نہ لے کسی چیز کی, اور ویژن کس کو بناؤ بھائی, آخرت کو بناؤ. اس سے زندگی بھی مزے کی گزرے گی, اور اللہ نے دنیا دے دی تو مزہ آئے گا, نہیں ملی تو انسان کو اللہ صبر کی توفیق دے دیں گے. اور اگر یہ ویژن نہیں بنایا تو دنیا جتنی ملے گی پھر بھی سکون نہیں آئے گا, اور کی ہوس پیدا ہوتے ہوتے بالآخر مر جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.